السلام علیکم۔ عید سے پہلے ہر طرف یہی چرچا ہوتا ہے، فلاں نے 3 لاکھ کا بکرا لیا ہے تو فلاں کی گائے سب سے بڑی ہے، فلاں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ لیکن آج میں آپ سے ایک کڑوا سچ پوچھوں، کیا یہ قربانی اللہ کے لیے ہے یا محلے والوں کو دکھانے کے لیے؟ آج ہم بات کریں گے اس بیماری کا جس کا نام ہے ریاکاری، یعنی کہ دکھاوا کرنا۔ یہ اتنی خاموشی سے آتی ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اس کا سارا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ ویڈیو آخر تک دیکھنا، کیونکہ آخر میں بتاؤں گی کہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو اسے کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ ریاکاری ہے کیا؟ دیکھیں، ریاکاری کا مطلب ہے دکھاوا۔ وہ عمل جو تم اللہ کے لیے شروع کرتے ہو لیکن بیچ میں تمہارے دل میں آ جاتا ہے کہ لوگ دیکھیں، لوگ تعریف کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر سے ڈرتا ہوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ریاکاری۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، تو خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں۔ آپ سوچیں، اگر نماز جیسا بڑا عمل میں بھی ریاکاری آ سکتی ہے اور اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے تو پھر قربانی کا کیا حال ہوگا؟ حقیقت یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا نے اس مسئلے کو اور بڑھا دیا ہے۔ جانور لے کر آئے، فوراً اس کی ویڈیو بنائی، اس کا نام بھی رکھا جانور کا، پھر اس کی قیمت بھی بتا رہے ہیں، پھر لوگ اس ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں اور خوب واہ واہ ہو رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اللہ کے لیے یا 1000 لائکس کے لیے؟ اب میں تمہیں 3 نشانیاں بتاتی ہوں، اگر یہ تم میں ہیں تو فوراً چیک کریں۔ نمبر 1، تمہیں بتانا ضروری لگتا ہے کہ کتنے کا لیا ہے۔ اگر تم خود ہی کسی کو بتاتے پھرو کہ بھائی میں نے 2 لاکھ کا جانور لیا ہے یا 1.5 لاکھ کا لیا ہے یا 2.5 لاکھ کا لیا ہے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کی نیت کھسک گئی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کبھی بھی قیمت نہیں بتائی، انہوں نے یہ صرف دیکھا کہ جانور صحت مند ہے اور اللہ کے لیے ہے۔ تم نے اتنا خرچ کیا، اتنی محنت کی، اور اگر کسی نے بھی نہیں کہا کہ واہ کیا جانور ہے تو تمہارا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو سمجھو تمہاری نیت لوگوں کی تعریف تھی، اللہ کی رضا نہیں تھی۔ قربانی کا مقصد غریب کو عزت دینا ہے، احسان جتانا نہیں۔ اگر تم اچھا گوشت خود رکھ لیتے ہو اور ہڈیاں اور فالتو حصہ غریب کو دے دیتے ہو تو یہ قربانی نہیں، صدقہ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا۔ سب سے پہلی بات کہ وہ خاموشی سے کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق ایک بکرا لے کر آتے تھے اور فرماتے تھے یہ 2 گھروں کے لیے ہے، کوئی شور نہیں، کوئی نمائش نہیں۔ دوسری بات، بہترین دینے کا مطلب مہنگا دینا نہیں ہے، بہترین کا مطلب ہے صحت مند، بے عیب اور تمہیں جو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اللہ کو تمہارے پیسے نہیں چاہیے، اللہ کو تمہارا دل چاہیے۔ تیسری بات، خود کو چھوٹا سمجھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا قربان کرنے کے لیے لٹا دیا، لیکن اللہ نے فرمایا تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ یعنی اصل قربانی جانور کی نہیں تھی، اصل قربانی اطاعت کی تھی، نفس کو مارنے کی تھی۔ تو عملی ٹپ یہ ہے کہ جانور لے کر آؤ لیکن تصویر مت لگاؤ۔ جب ذبح ہو جائے تو خاموشی سے گوشت تقسیم کرو، اگر کسی نے پوچھا تو بس کہو اللہ قبول فرمائے۔ لیکن اگر غلطی ہو گئی تو اب کیا کریں ہم؟ اب اگر تم یہ ویڈیو سن کر سمجھ گئے ہو کہ ہاں میرے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے تو پریشان مت ہو، اللہ کا دروازہ کھلا ہے۔ پہلا کام، فوراً توبہ کریں، اللہ سے کہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے تیری رضا کی جگہ لوگوں کی تعریف چاہی۔ دوسرا کام، آئندہ کے لیے اپنی نیت کو درست کریں۔ تیسرا کام، جس جگہ دکھاوا کیا وہیں چپکے سے صدقہ دو۔ نیکی جو ہے وہ برائی کو مٹاتی ہے۔ جو پیسہ تم نے نمائش پر لگایا، اتنا ہی پیسہ کسی غریب کو چپکے سے دے آؤ۔ تو آج کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ قربانی کا اصل مقصد جانور مارنا نہیں، اصل مقصد اپنے نفس کو مارنا ہے، اپنی انا کو مارنا ہے، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانا ہے۔ کے دن جب تم گوشت کھا رہے ہوں گے تو خود سے یہ سوال کرنا، کیا مجھے خوشی ہے کہ اللہ نے قبول فرمایا یا خوشی ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ میں نے کتنا مہنگا جانور لیا؟ تو جواب جو تمہارے دل میں ہے۔ اگر یہ بات تمہارے دل کو لگی ہے تو اس ویڈیو کو کسی ایسے شخص کو بھیجو جو نمائش میں لگا ہوا ہے، ہو سکتا ہے تمہاری وجہ سے کسی کی قربانی ضائع ہونے سے بچ جائے۔ اور کمنٹ میں لکھیں، یا اللہ میری نیت قبول فرمائے، اللہ ہم سب کی قربانیاں، ہماری نیتوں کو خالص فرمائے، آمین۔